اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم آیت نمبر 189 سے جو انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو اب جو آیات آ رہی ہیں کچھ لحاظ سے ان کو بلکہ کہنا چاہیے بڑی حد تک ان کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اور ریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم جس وقت جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، لٹرلی ہم لوگ یعنی ایز اے نیشن کہہ سکتے ہیں کہ جس اسٹیٹ کے اندر ہیں وہاں پہ ہم صرف اپنی ایون قرآن کی آیات کی بھی ہم صرف وضاحتیں دینے والے لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا جو کہتے ہیں نا کہ اس کا بالکل الٹ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، ان سے بالکل اگر ہم واقعی میں اس سے سنسیئر ہوتے اور اس کو صحیح طور پہ سمجھنے والے ہوتے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، شاید کہ آج ہم صحیح طور پہ وہ صحیح جو دین کا ایک کانسیپٹ ہے ان ساری چیزوں کے معاملات کے اندر، ہم دنیا کو بھی صحیح بتا رہے ہوتے ہیں۔ بس وہی ہے کہ ہمارے علم کی بھی کچھ کمی ہے، اور دوسرا جو پوری دنیا نے جس طرح کے ایک کہنا چاہیے سرکمسٹانسز کریٹ کر دی ہیں، اس کے اندر ہم وہی بات ہے کہ بس شرمندگی کے ساتھ یعنی اپنی وہی ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی شرمندہ ہے، اپنے اسلام کے ہونے پہ بھی شرمندہ ہے، قرآن میں جب ایسی آیات آ جائیں تو بھی ہم شرمندہ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بالکل صحیح بات ہے وہ ہمیں سجھا دے، اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی خاص طور پہ ان چیزوں کے معاملے کے اندر جو بالکل صحیح جو کانسیپٹ ہے، بیلنسڈ کانسیپٹ ہے جو ہمارا قرآن اور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہ چیزیں ہم بالکل کلیئر ہو کے بات کرنے والے بنیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو صرف جواب دے کے لیے یا دنیا کے الزامات کو سے بری ہونے کے لیے ہم جو ہے وہ وضاحتیں پیش کریں۔ ہم جو قرآن کے اندر جس طریقے سے جو بات پیش کی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی پیش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک اور جو ہمیں نظر آئے گا سلسلہ وہ یہ ہے کہ کچھ سوالات مختلف اوقات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کرتے رہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ان سوالوں کا بھی ایک طرح سے حصہ بنا لیا گیا، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کر دی تھی کہ سورہ بقرہ جو ایکچولی فریم ورک ہے پورا ہمارے پورے دین کا، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا وہ ایکشنز ہو سکتے ہیں، کیا وہ کرنے کے کام ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ مطلب اس رستے کے اوپر ہم چلتے جائیں۔ ظاہر ہے کہ مشن تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو بالکل آخری ایک آبجیکٹیو، آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، تو وہ سٹیپس کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اس سے بحث کر رہی ہے، یا وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، وہ احکامات ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، دین کا پورا سٹرکچر ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے اسی سے ریلیٹڈ پر جو بھی سوالات مسلمانوں نے کیے تو اسی لیے ان کو سورہ بقرہ کا حصہ بنایا گیا۔ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے، سوال کیا کیا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے یا مواقیت للناس، یہ تو یہ لوگوں کے یعنی کیا کہنا چاہیے، مواقیت لٹرلی کے ٹائم معلوم کرنے کا، وقت معلوم، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں اوقات معلوم، ذرا ابھی آگے تو ہم مزید اس کو دیکھ لیں گے، لیکن چاند کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ بالکل یعنی اوقات معلوم کرنے سے مطلب کیا ہو گیا، وہی جو ہم کہتے ہیں نا جس کو ہم آج کی زبان میں کیلنڈر، تو یہ آسمان پہ موجود ایک کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پہ، نیچرل طور پہ ہمیں
بنا کے جو ہے وہ دے دیا ہے. اور صرف چاند ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سورج اور چاند یہ دونوں ہی ایز کیلنڈرز استعمال کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے سائنٹیفک فنامنا سے تو واقف ہی ہوں کہ کس طریقے سے زمین کی جو ریولوشن ہوتی ہے سورج کے گرد، یعنی زمین جو سورج کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو ایکچولی وہ پورا ایک سال ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف چاند جو زمین کے گرد پورا ایک چکر لگا رہتا ہے کمپلیٹ، ریوالو کی بات کریں. تو یہ جو ہوتی ہے یہ جو لینئر کیلنڈر ہے ہمارا، جو ہمارے جو اسلامی مہینے ہم کہتے ہیں جن کو، اور اسلام کے جو بھی جتنی بھی سیلیبریشنز ہیں وہ سب اسی کے حساب سے جو ہے وہ طے ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی ملکوں کے اندر جیسے چین بھی یہ لونیئرس کو جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، سنا ہے میں نے، یہ پڑھا میں نے ابھی. لیکن خیر ان کا کچھ ایک الگ ہی پورا سسٹم ہے چائنا کے اندر جو کیلنڈرز کا. لیکن بہرحال خیر مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب یہاں ہمارے اسلام کے اندر چاند کو سلیکٹ کر لینا، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں تو. اس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ آگے ہی کہتا ہے نا کہ یہ مواقیت للناس والحج، یعنی یہ ایک تو کیلنڈر بھی ہے والحج، اور حج کے بارے میں، یعنی یہ کیلنڈر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کو جو ہے نا اور کر کے سپریٹ کر دیا. مطلب کیا ہوا کہ خاص طور پہ حج کے جو اوقات ہیں نا وہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو حج کے دن عربوں کے اندر تو خیر بہت ہی ہوتے تھے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی اب کہ حج کس مہینے میں آئے گا یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، ہمارے لیے تو خیر ایک مذہبی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی جو بھی معاملات ہونے ہیں وہ دیکھنے ہیں. لیکن عربوں کے لیے تو حج آپ سمجھ لیں کہ ان کا تو کاروبار اور ان کے تو ساری جو اکانومی ہر چیز اس حج کے، اور بلکہ ایون جو ان کے ایک اور کلچر کے اندر ایک حصہ تھا کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، تو وہ جتنی شدید قسم کی جنگیں چل رہی ہوں یہ وہ مہینے ہوتے تھے جو حج کے اور عمرہ کا مہینہ ہوتا تھا، اس کے اندر پتہ چلتا تھا کہ بھائی جنگ بھی ختم کر دی گئی. تو یہ کتنا یعنی امن کے مہینے کہلاتے تھے یہ. تو یعنی ان کے لیے یہ جو حج کے مہینے ہوا کرتے تھے یہ تو انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو خاص طور پہ جواب دے رہا ہے وہ کیا کہ یہ جب چاند کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے اور حج کے دن معلوم کرنے کا. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے کہ حکمت کی. تو اگر فرض کریں کہ اگر ہم سولر کیلنڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا، ہمیں پتہ ہے نا کہ سولر کیلنڈر کے اندر تو خاص کچھ مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر سردی ہوتی ہے، کچھ مہینے ہوتے ہیں، اور ہر سال اسی طرح سے بالکل ڈویژن ہوتی ہے. اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے جیسے پاکستان اور اس طرف جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ دسمبر کے جو مہینے ہیں وہ سردیوں کے مہینے ہیں، باقی کون سے گرمیوں کے ہیں یہ بالکل اچھی طرح ہم جانتے ہیں. لیکن کسی اور خطے میں چلے جائیں، دوسری طرف چلے جائیں تو وہ بالکل ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی الٹا نظام چل رہا ہو. لیکن بہرحال فکس ہوتے ہیں جو موسم ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے سولر کیلنڈر جو وہ بالکل مہینے جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ حج یا ایون رمضان کے روزوں کی بھی بات کر لیں، ہر دفعہ صرف یعنی کہیں پہ فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا مہینہ رمضان تو ہے ابھی، لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ کتنی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اگر جو ہے ہم سولر کیلنڈر کو فالو کر رہے ہوتے تو کوئی ایک مہینہ یقیناً ہوتا روزے رکھنے کا، اور وہ مہینہ پتہ چلتا کہیں پہ جو ہے شدید سردی کا ہے، کہیں پہ شدید گرمی کا ہے، کہیں پہ دن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور ساری یعنی بس ہر وقت ہر سال ایسے ہی آیا کرتا. جبکہ دوسری طرف جب ہم لینئر کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہے نا ہمیں کہ ہر تقریباً کوئی اس میں 35 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل کمپلیٹلی موسم جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. یعنی جو بلکہ کہنا چاہیے چکر جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے کہ اگر ایک دفعہ گرمی میں آیا تو 35 سال بعد دوبارہ پھر گرمی میں آئیں گے، اور اس دوران میں پورا چکر لگاتے ہیں. یعنی ہر موسم کے اندر جو ہے وہ رمضان بھی آئے گا، ہر موسم کے اندر جو ہے وہ حج بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یعنی یہ کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو ہمارے لیے سلیکٹ کر لیا کہ اور یہی کہہ دیا کہ حج کا معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے چاند. تو اچھا اب ایک اور ان کا تھا، یہ یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن آگے اس کے بارے میں مزید اس کی اوپر بات کی جائے گی، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہوگی. لیکن ان کا یہ تھا کہ نہیں، یہ سورہ بقرہ میں نہیں، ایکچولی یہ سورہ مائدہ میں
ہاں سورہ مائدہ کے اندر آئے گی کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے نسی کا قانون کہلاتا تھا یہ، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ بقرہ ہے کہ مائدہ بارے. تو نسی کا قانون کس طریقے سے، نسی کیا کام کرتے تھے کہ یہ لوگ ہر سال، یعنی آپ وہی بات ہے کہ حج کو جو ہے وہ ٹھنڈے مہینے میں رکھنے کے لیے وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہر سال پیچھے کرتے چلے جاتے تھے یا آگے بڑھا جو بھی ہے ایکچولی، یعنی وہ مہینوں کا جیسے ہمیں تو پتہ ہے نا چاند نکل آیا تو مہینہ شروع ہو گیا، تو وہ کیا کرتے تھے نہیں اس کے اوپر نہیں بلکہ ہر سال اس میں کچھ اضافہ یا کچھ کمی کر لی دنوں کے اندر، اور صرف کیوں کس لیے تاکہ ہر سال جو حج کے ایام ہیں وہ ان دنوں کے اندر آئیں جو اچھا ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اتنی جو ہے سختی نہ برداشت کرنا پڑے. تو یہ جو اس وجہ سے جو ہے پورا ایک سسٹم پورا بالکل مہینوں کا جو ہے وہ یا دنوں کا بالکل خراب ہو چکا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج، ایک ہی حج کیا تھا اس وقت اپنی زندگی میں، انہوں نے جب حج کیا ہے سن 10 ہجری تھی، تو اس وقت پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آج کے دن یہ جو سال ہیں یا یہ جو دن ہیں یہ گھوم کے واپس اسی جگہ پہ آ گئے جو اصل میں تھے. تو یعنی بعض جگہ تو اس لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے پہلے یعنی سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا نا، سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے حج کرنے، بلکہ اس سے اگلے سال گئے تھے. تو بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ صرف اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وحی کے ذریعے سے ہی یہ چیز جو ہے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ اگلے سال جو ہے وہ واپس اس جگہ پہ، یعنی وہی جو ذی الحج کا ایکچوئل مہینہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ واپس آ گئے تھے حج کے دن. ورنہ وہ کیا کر رہے تھے، ہر دفعہ ہر سال جو ہے کچھ نہ کچھ چینج ہوتے جاتے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 35 سال بعد رپیٹ ہو کے واپس وہیں پہ آ جاتا ہے، تو جتنا بھی انہوں نے چینج کیا وہ واپس اب اپنی صحیح مقام کے اوپر پہنچ گیا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. اور اس کے بعد پھر بالکل اس کو مطلب روک دیا گیا تھا اس طرح کے کسی بھی کام کو. اور اب ہم جب سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حج جو ہے وہ مختلف مہینوں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اب یہ بھی ایک ان کی ایک اس کو سپرسٹیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک کیا کہیں گے یعنی مطلب بلا وجہ کے جو توہمات قسم کے ہوتے ہیں جو لوگوں میں رائج ہو جاتے ہیں، قوموں میں رائج ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اس طرح سے سمجھنے لگتے ہیں کہ بس یہ ایسا ہوگا تو یہی ہوگا. اور ہوتا بھی بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو جتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی طریقے وہی چیز ان کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہے. اور ان کا یقین جو ہے ان چیز، یقین تو کیا ہوتا ہے، توہمات تو توہمات ہوتے ہیں، وہ یقین سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ وہم ہوتا ہے ایکچولی انسان کا، وہ علم سے جو ہے وہ بالکل دور چیز ہوتی ہے. تو بہرحال ان کے یہاں توہمات بہت سی تھیں ویسے تو، لیکن ان میں سے 2 کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور وہ 2 بھی نہیں ہے، اس کو ملا دیں ایک ہی بن جائے گی. اور وہ کیا تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو یہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ احرام پہ ہوں یا سفر کی حالت میں جو بھی ہوں، تو اس کے بعد وہ گھروں میں نا دروازوں سے داخل نہیں آتے ہوتے تھے، بلکہ پیچھے جو پیچھے کی دیوار ہوتی ہے وہ کود کے پھر آتے تھے. تو مطلب یہ بالکل بلا وجہ کی بات تھی. اس کو انہوں نے بڑا کوئی نیکی کا وہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے تو اصل میں احرام کا حق ادا کریں گے، احرام کے جو فرائض ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے، یا اس طرح اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کے اوپر کوئی بلا نازل ہو جائے گی. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کر لیا تو گھر پہ بلا نازل ہو جائے گی، یا کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کے یہاں مشہور تھیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کہ نیکی، مطلب اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے جو ہے وہ داخل ہو اپنے گھروں کے اندر، بلکہ اصل میں تو نیکی کیا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. صحیح نا یہ ہاں، من اتقی، کہ تم میں سے کون تقوی اختیار کرتا ہے، اور گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ یعنی یہاں پہ 2 چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو یہی کہ کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے چاند کے کے بارے میں جو سوال ہے اس کے جواب کے طور پہ کہہ دیا کہ تمہارے جتنے بھی جو سال کے جو مہینے ہیں اور دن ہیں ان کے حساب کا ذریعہ. دوسری بات جو ان کے بلا وجہ کے توہمات تھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے، یعنی کہ یہ کس طرح سے ان کی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ نیکی ہے تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں بات کر رہی تھی. ابھی ہم اس پہ رکھتے ہیں بات. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا.
اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور تعتدو کا مطلب زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ میں ڈائریکٹلی پوری آیتوں کو یا ترجمہ پہلے پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے، اور مے بی آج کے دن میں ہم صرف انہی آیات تک رکھیں گے، انشاءاللہ حج کی جو آیات ہیں وہ کل ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو ان کو، یہاں پہ قتال کا ورڈ نہیں ہے، قتل کرنے کا وقت ہے، اور قتل کرو ان کو جیسا کہ جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسا کہ انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، ولا تقاتلوہم، اور نہ قتال کرو، اب یہاں پہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے، اور نہ لڑو ان سے عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پہ لڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم انہیں قتل کرو، فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر تو عدوان یعنی کہ زیادتی نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینوں کے بدلہ حرام ہی مہینے ہیں، والحرمات قصاص، اور یہ جو حرمت کے معاملے کے اندر بھی قصاص واجب ہے، یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ اگر وہ حرام مہینوں میں لڑ رہے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ حرام مہینوں میں لڑے، فمن اعتدی علیکم، پھر جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جیسا کہ تم پر زیادتی کی گئی، یعنی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، کہنے کا یہ مطلب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ ہی متقین کے ساتھ ہے۔ بس یہاں تک ہمارا آج انشاءاللہ ٹارگٹ ہوگا کہ ان آیات کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو جہاں سے ابتدا ہوتی ہے بات کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، یعنی لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پہ زیادتی نہ کرو۔ تو اس کے لیے میں نے جو تھوڑا سا اپنا کورس بنایا ہے، کہہ لیں کہ جو ظاہر ہے یہاں پہ قتال کی بات ہو رہی ہے، اور اس قتال کا جو ورڈ ہے یہ ایکچولی جس کے لیے میں کہہ رہی تھی نا کہ کچھ چیزیں ہیں قرآن کے اندر جو اس طرح کی کنٹروورشل بنا دی گئی ہیں کہ اس کے لیے ہم جو ہے وہ صرف کیا کرتے ہیں، صرف توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا مطلب تو یہ ہے، اور یہ تو فلاں وقت کے لیے ہی تھی، خالی مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو ان آیات کے لیے بھی نا ان آیات بھی نہیں کہنا چاہیے، جتنے بھی قرآن کے اندر قتال کے سے ریلیٹڈ آیات ہیں ان سب کے بارے میں دو ایکسٹریم اوپینینز پائی جاتی ہیں ہمارے سامنے، اور اسی لیے میں اصل میں سمجھنے کے بہت اللہ سے دعا کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنسڈ اپروچ سکھائے، اور اصل حقیقت اللہ کیا اس چیز سے سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سجھا دیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ دو ایکسٹریمز کی جب ہم بات کریں تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے جو کہتی ہے کہ یہ جو آیات جتنی بھی قتال کی ہیں نا یہ تو بس صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تھیں، اور وہ بس وہاں پہ ختم ہو چکا بات، اب کوئی قتال باقی نہیں رہا۔ لٹرلی یہ الفاظ تک ہوتے ہیں کہ اب قتال باقی نہیں رہا، اب تو جہاد، ٹھیک ہے جہاد اسٹرگل ہے تو وہ تو دین کے لیے آپ کام کرتے رہیں تو یہ آپ کا جہاد ہوتا رہے گا، تو جو قتال ہے اس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ اچھا، یہ بڑی حیرتناک سی ایک تو وجہ لگتی ہے، حیرتناک سی دلیل لگتی ہے، یہ کیوں لگتی ہے یہ ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں عقلی لحاظ سے اور آج کے دور کے لحاظ سے ذرا سوچنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنا بودا پن سامنے آئے گا۔ دوسری طرف ایک دوسری ایکسٹریم ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ دوسری ایکسٹریم یہ کہتی ہے کہ
یہ قتال جو ہے نا تمام کے تمام، یعنی اللہ تعالیٰ جب قتال کی بات کر رہا ہے اور جب کہہ رہا ہے کہ لڑو ان لوگوں سے اور لڑو کافروں سے، تو پھر کافروں سے تو لڑنا، یعنی جتنے بھی نان مسلمز ہیں اس میں، وہ سب کے سب جو ہے وہ صد فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ روک رہے ہیں، تو بس ان کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہے، اور حکومت کو قائم کرنے کے لیے لڑائیاں کرنا جائز ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مسلمانوں جو ہیں وہ جائیں اور دنیا کے اندر ہر ایک کے اوپر جو ہے نا قبضہ کرنے کے لیے اپنا اور جنگ کریں، اور پھر اس کے بعد جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس فریز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ والی توجیہات پیش کرتے ہیں کہ بس اب مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ اوپن ہینڈ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی دے دیا، اور قیامت تک کے لیے دے دیا یہ کہ جہاں بھی کہیں ہیں تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو بھی غیر مسلم اسٹیٹس ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان کے اوپر قبضہ کریں اور ان کے اوپر اپنی اسلامی حکومت قائم کریں۔ تو مطلب یہ ایک دوسری ایکسٹریم ایگزسٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بیچ میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایکچولی ہمارا دین قتال کے بارے میں، یا ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قتال سے ریلیٹڈ کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیا اپروچ سمجھ میں آتی ہے، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا آج کے جو منظر نامہ ہے نا اس کی طرف دیکھ کے، یا ایون تاریخ سے بھی کچھ تھوڑے واقعات نکال کے ہم ذرا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا پہلے میرا خیال ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہم یہ پھر اس کے بعد بات کریں نا کہ اللہ ہم سے جب کہہ رہا ہے تو پھر جو دوسری ایکسٹریم ہے نا وہ کہتی ہے کہ نہیں، قتال کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم ذرا سا دیکھیں گے کہ اس میں کوئی وزن ہے، اس میں کوئی دلیل اس کے پیچھے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو اگر ہم ابھی دیکھیں، بہت دور نہ جائیں، کرنٹ ہی سچویشنز اپنی ذرا آس پاس غور کریں کہ کوئی بھی ملک، کوئی سپر پاور جو ہوتی ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ملکوں کے اوپر کیا آج حملہ نہیں کرتا؟ کیا مطلب آج کے دور کے اندر اس طریقے کے معاملات نہیں ہو رہے ہیں؟ مطلب ہم دیکھ لیں، ہمارے کوئی یہ چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، چاہے وہ عراق کے اوپر حملہ کر دینا ہو، چاہے وہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دینا ہو، چاہے وہ کویت کے اوپر چڑھ دوڑنا ہو، یا ایون آپ یہ سمجھ لیں جو ابھی بالکل ہی کرنٹلی کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا آج کے دور میں یہ سب نہیں ہو رہے؟ اچھا چلیں، یہ تو تھے جو سپر پاورز تھیں، وہ کس طریقے سے کمزور ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، اب ہمارے لیے یہ آیات جب آتی ہیں تو ہم کیوں شرمندہ ہو جاتے ہیں نا، تو ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے لیے کوئی اور طریقہ اور ہمارے لیے کوئی اور اصول، تمہارے لیے کوئی اور مورلز، اخلاقیات، اور ہمارے لیے کوئی اور اخلاقیات۔ ہمارے کا کیا مطلب ہے؟ جو ویک اسٹیٹس ہیں، جو کمزور، ہم تو کمزور ہی ہو چکے ہیں نا، ذلت اور مسکنت تو ہمارے اوپر ہے۔ تو اب اگر ہم کمزور ہیں تو ہمارے لیے جو مورلز اور اخلاقیات ہوں گی ان کا انداز جو ہے وہ بالکل ہی اور ہوگا، اور جو طاقتور ہوں گی ان کے لیے جو ہے وہ تو اصلاح کرتے ہیں، جب یہ کام کرتے ہیں وہ تو ٹیررزم کو ختم کرنے، لٹرلی یہی ان کے جواب ہوتے ہیں نا، جو پوری دنیا کو جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے جب بھی کوئی حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہم تو وہاں پہ اصلاح کرنے والے، ہم کوئی ولا تفسدوا فی الارض، ہم تو وہاں اصلاح کر رہے تھے۔ اور یہی اگر ہم یاد کریں، بنی اسرائیل کے لوگ بھی اسی طرح کے کوئی جملے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اب ذرا سا ایک منٹ کے لیے تھوڑا اور پالیٹکس کی طرف آ جاتے ہیں نا۔ عراق کے اندر جب حملہ کیا گیا تو پھر کیا اصلاح کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو صدام حسین ہیں یہ تو بڑا مطلب ظالم قسم کا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے اس سے نجات دلانی، اس کی حکومت سے نجات دلانی ان کے عوام کے لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا اوپر سے بامبس گرے اور ان بامبس کے اندر عوام ہی مرے، اور پھر اس کے بالآخر انہوں نے خیر صدام حسین کو تو وہ کر دیا، پھر یہ بھی ایک الزام تھا کہ اس کے پاس بڑے کوئی کیمیکل ویپنز ہیں اور اس کے لیے ان کی فوج کو جو ہے وہ نیچے یا اس کی حکومت کو گرانا بہت ضروری تھا۔ بعد میں کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، رپورٹس آ گئیں، پتہ چلا کسی قسم کے کوئی کیمیکل ویپنز کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک توجیہ تھی جو انہوں نے پیش کی، اور ایونچولی جو حاصل کیا انہوں نے وہاں، وہ کیا حاصل کیا؟ وہ عراق کے تیل کے کنویں تھے۔
تو مطلب وہ جو حملہ کیا گیا اور وہ جو چیز وہاں پہ جو مقصد نظر آیا بعد میں، اور یہ میری اپنی کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی نظریہ پیش کر رہی ہوں یا میں اپنا کوئی الزامات لگا رہی ہوں کسی کے اوپر، یہ انہی کی پیش کی ہوئی بات کی رپورٹس ہیں، یہ انہی کی اخباروں میں آئی نہیں، انہی کے ریسرچ آرٹیکلز، یعنی ان کا مطلب ہے ویسٹرن ہی ان کے میڈیا نے ہی یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اچھا پھر اور چلیں اور کسی کی بھی بات نہیں کرتے، افغانستان میں بھی زیادہ دن نہیں گزرے نا۔ افغانستان تو بیچارہ ایسا ملک ہے کہ جس کو پہلے رشیا نے ادھیڑنے کی کوشش کی، تو رشیا جب یہاں پہ حملہ کر رہا تھا تو اس کے پاس کیا وجوہات تھیں، وہ کیا کوئی یہاں پہ کس سے نجات دلا، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا تھا اس وقت کا۔ خیر میں اتنی پیچھے کا ہو سکتا ہے مجھے اتنی تاریخ کی خبر نہیں ہو، مجھے نہیں پتا کہ رشیا نے یہاں پہ کیا کہہ کے انویٹ کیا تھا۔ بہرحال مین مقصد جہاں تک مجھے یا ہمیں بتایا گیا، ہمارے سامنے جو تاریخ رکھی گئی وہ یہ کہ رشیا کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ ٹریڈ روٹس یہاں پہ یعنی یہاں قبضہ کر کے ادھر کے ٹریڈ روٹس حاصل کر لے۔ تو یعنی ہمارے سامنے بس اتنی بات آئی، باقی رشیا کا اپنے آبجیکٹیوز یا اس نے اپنی عوام کو کیا بتایا، اس نے دنیا کو کیا بتایا کہ وہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ، وی ڈونٹ نو۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخ ہمیشہ باعث طریقے سے پیش کی جاتی ہے، تو ہمارے لیے یہی معلوم ہونا کافی تھا کہ وہ اس لیے آ رہا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہی ہوں میں یہ بات، کیونکہ اس وقت جو یو ایس تھا اس نے پوری طرح سے رشیا کے خلاف، کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ ان کے ٹریڈ روٹس قائم ہوں، تو اس لیے ان کے خلاف پاکستان کو امپاور کیا، اور پاکستان نے پھر اس جنگ میں کودا اور ایونچولی ہمارے پاس سے طالبان بنے، اور پھر ایونچولی رشیا بیچارہ ٹوٹ کے رہ گیا بالکل ہی، صرف ایک افغانستان وار میں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں کیا پتہ چلا آبجیکٹس، بات کس کی ہو رہی ہے، مقصد کیا ہے کوئی بھی حملہ کرنے کا۔ اچھا پھر ان سب کے دوران میں چاہے وہ عراق کی وار ہو، چاہے وہ افغانستان کے اندر جو حملہ کیا گیا وہ وار ہو، اور پھر اس کے بعد اچھا یہ تو ایک رشیا ہو گیا، پھر ابھی ہم نے کچھ دن پہلے وٹنس کیا، وہ تو ہمارے ہی زمانے کا دور تھا کہ جب امریکہ بھی افغانستان میں کود گیا۔ ریزن کیا بنائی، 9/11 اٹیک، اسامہ بن لادن، وہی یہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، چلو بھائی پورا افغانستان برباد کر دو، پورا افغانستان کارپیٹ بوم کر دو، سارے جو لوگ ہیں وہ سب مرنے کے قابل ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ یہ تو جنگجو قوم ہے۔ لٹرلی مطلب وہاں پہ اب کون پبلک ہے، کون جو ہے وہ واقعی ان سے لڑائی کرنے والا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا اور نہ کسی کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حملے کیے، انہوں نے جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی وہ اپنا کرتے رہے، ایک زمانے تک پورا اس کا تباہی کے در پہ رہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو پلٹ دیتا ہے، اور وہی جو آئے تھے امریکہ انہیں بالآخر بالکل لٹرلی ان کو بڑی ذلت کے ساتھ ان کو وہاں سے واپس نکلنا پڑا، کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ جغرافی جس طرح کی ہے وہاں پہ کوئی آسان نہیں ہے جنگ کو جاری رکھنا۔ خیر یہ ایک الگ بات ہو گئی، لیکن اس امریکہ کا بھی کیا موٹیو تھا، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن، پھر انہی کی رپورٹس ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، انہی کے پاس ویسٹرن ہی میڈیا نے، ویسٹرن ہی میگزینز نے کیا بتایا کہ اسامہ بن لادن اور یہ 9/11 اٹیک دیٹ واز آل پلانٹڈ۔ یعنی یہ میں وہی بات ہے کہ میں اپنی کوئی بات نہیں بتا رہی، میں ان کے ہی ایک پرسپیکٹیوز کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ باتیں ہوئیں وہاں پہ کہ یہ سب جو ہے وہ پلانٹڈ تھا، اور ایکچولی یہ کام انہیں کرنا تھا، اس لیے یہ سب کچھ پلانٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سارے چیزیں حاصل کی گئی ساتھ ہی ساتھ، لیکن مطلب آبجیکٹیو واز کے ٹریڈ روٹ حاصل کرنا، قبضہ کر لینا اس جگہ پہ، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا ایک اہم ہے کہ جتنے بھی مشرق کے جو علاقے ہیں یہاں سے آپ نکل کے جو ہے وہ اگر بہت بڑا آپ کے پاس اکانومی پاور بن سکتی ہے، اور خاص طور پہ اگینسٹ چائنا ایک جو نئی ایمرجنگ پاور ہے اب ہمارے پاس، اور جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ کیسے پورا گوادر کے ذریعے سے پورا ایک ہمارا ایک چائنا کا پورا روٹ بن رہا ہے، وہ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ کیونکہ حملے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اندر ہی اندر ایک اکنامکلی ایک کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جنگوں کی کہ جنگ کیوں کی گئی اور کیا کہا گیا اپنے لوگوں سے، اور اصل مقصد بعد میں کیا کیا سامنے آئے، اور پھر اسی کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں نا کہ وار کرائمز کیا کیا تھے وہاں پہ، مطلب ان جنگوں کے دوران کیا کیا نہیں کیا انہوں نے وہاں کے عوام کے ساتھ، لٹرلی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا، گوانتانامو جیل بنائی گئی، اس کے اندر کس طرح کس حال کے اندر قیدیوں کو رکھا گیا، مطلب وہ جو فوجی تھے وہ خود لٹرلی کوئی نفسیاتی مریض ہو جایا کرتے تھے جو وہاں پہ جنگیں لڑ رہے تھے،
اور مطلب ان کے بیانات ہم نے پڑھے، ان کے آرٹیکلز ہم نے پڑھے، کہ وہ انٹرویوز پڑھے کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ایسی ان کے اوپر شدید قسم کی کوئی حوث اور کیا چیز چلتی تھی کہ وہ پاگل ہو کے پتہ نہیں ظلم، اور پھر لٹرلی خواتین ہیں ان کے ساتھ، مطلب ہر لٹرلی بربریت کی انتہا ان جیلوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی. تو مطلب یہ وار ٹائم، اور یہ کہیں سے یہ بھی ڈھکے چھپے نہیں، یہ سب ہوتے رہے. اچھا یہ تو ہمارا منظر نامہ ہے نا، یعنی سپر پاورز اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتی ہیں، حملے بھی کرتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کریں. کون کہہ سکتا ہے کہ اب عراق پہ حملہ کر کے، افغانستان پہ حملہ کر کے کوئی آئیڈینٹی پروٹیکٹ ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو. لیکن بہرحال خیر یہ یعنی یہ کوئی جنگ کرنا کوئی ایسی فنومینا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے کہ بھائی اب کہیں پہ دنیا میں جنگ نہیں ہو رہی. اچھا اسرائیل ابھی اس وقت کرنٹلی کیا حالت ہے؟ مطلب اسرائیل کا موٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی ریلیجس ہے. مطلب ان کا ریلیجس کس طرح سے کہ ان کے پاس جو پروفیسیز ہیں، ان کے پاس جو خبریں ہیں، جو تیاری اس کے لیے انہیں کرنی ہے، اس کے لیے وہ اپنا پورا سمجھ لیں کہ زمین تیار کریں، گراؤنڈ تیار کریں. ان کے لیے صرف لینڈ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ صرف ریسورسز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اکنامکلی پوری طرح سے چھانا تو چاہتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین سے لے کے عرب تک اسرائیل کا جھنڈا، اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ پھیل جائے، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو ان کا پورا موٹیو ہے وہ کیا ہے کہ ان کی پروفیسیز یہ کہتی ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس وقت ان کا مسیحا جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا. تو یہ ساری پریپریشنز وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ریلیجس موٹیو ہے یہ سب کرنے کا، کیونکہ یہ ایک عقیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کی بیس پہ جو ہے نا وہ یہ سارے اتنے بدترین قسم کے جرائم جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. اچھا دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو یہی اسرائیل کے اندر جو یہودی قوم ہے، یہی قوم اسی طرح کے مظالم برداشت کرتی چلی آئی ہے تاریخ کے اندر. تاریخ ہٹلر ہو گیا، یا اس سے پہلے ٹائٹس ہو گیا رومی، اور یا جو بھی مطلب اس قوم نے اسی طرح کے مظالم دیکھیں، اور اب ایونچولی وہ خود انہی مظالم کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے وہی کام وہ سب اب دوسری قوم یعنی مسلمان قوم کے ساتھ کر رہی ہے. یعنی ان کا بھی اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی موٹیو ہے. پھر ان کے جو جنگی جرائم ہے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی ابھی پیچھے پڑھ لیا نا کہ تمہیں تو پہلی جگہ پہ تمہیں تو اس بات سے ہی روک دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو نکالو گے ان کے گھروں سے، لیکن تم ہو کہ تم لوگوں کو نکالتے ہو، ان سے فدیے کا لین دین کرتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی چیز کو، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ تمہارا تو حال یہ ہے، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ خود ہوا خیر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ساتھ خود ہوا وہ تم وہ کر رہے ہو، لیکن بات یہ کہ یہ چیز تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، پھر تم کیسے جو ہے یہ معاملات کر رہے ہو. تو یعنی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب یہ بھی پورا ایک الگ بحث ہے گا اسرائیل کے اوپر یا کشمیر کے اندر جو کچھ انڈیا کر رہا ہے ان سب کے اوپر پولیٹیکلی اگر ہم اس نظر سے دیکھیں. لیکن صرف اس وقت جو یہاں بات سامنے رکھنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی جنگ ہو رہی ہے یا جہاں پہ بھی کوئی طاقتور کسی کمزور کے اوپر آ کے قبضہ کرتا ہے تو اس کا موٹیو پیچھے یا تو اکنامیکل ہوتا ہے، کوئی ریسورس چاہیے ہوتی ہے، کوئی زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، کہیں اپنی لینڈ کی ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے جیسے انڈیا کر رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو کشمیر بھی چاہیے، پھر وہاں پہ اور بھی ڈوئل پرپز ہے کہ ریسورسز بھی ہیں، پانی بھی ہے وہاں. تو مطلب دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ جو جتنا بھی امریکہ نے جتنے بھی کیے وہ بھی سب ان کو کیا چاہیے، اکنامیکل ریسورسز چاہیے. تو یہ اس کے لیے قومیں جو ہیں وہ دوسری قومیں جو کمزور قومیں اس کے اوپر چڑھتی ہیں اور جا کے وہ اپنے جو بھی مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیتی ہیں. اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اچھا پھر دوسری ایک اور چیز کی طرف میں پہلے توجہ دلا دوں کہ یہاں اس سورہ بقرہ کی جہاں پہ ہم یہ آیات پڑھیں گے نا، آیت نمبر 190 سے 193 تک قتال کی آیات ہیں، لیکن ان آیات کے بارے میں جتنا میں نے سمجھا ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نتیجے پہ پہنچانے والا بنائے کہ ان آیات کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو ہم مستقل سورہ بقرہ کے اندر بات کر رہے ہیں نا کہ ایک مشن دیا گیا تھا پوری مسلمان امہ کو، اور اس مشن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ کہا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی کو بتوں سے پاک کر دینا ہے، مشرکین کے ہاتھ سے اس کو لے لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا
جو جس مقصد کے لیے تعمیر اس گھر کی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ تو یعنی یہ جو مشن کا فرسٹ پارٹ تھا، اس کے لیے لازمی تھا کہ اس یعنی قتال کی اجازت دے دی جائے۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ وہ پہلی آیات ہیں جس میں مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر جب تک مسلمان تھے، یا ایون 6 مہینے تک آپ سمجھ لیں، مسلمانوں کو مستقل کیا تلقین کی جاتی تھی؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح کا ان کا کیریکٹر تھا، سب کو میرا خیال ہے پتہ ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی جب مکہ کے اندر وہ گزرتے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، لیکن کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کیا صبر کرو اے آل یاسر، کس طرح سے جب آل یاسر کو دیکھتے ہیں اور بری طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا تلقین ہے؟ مستقل کیا تلقین ہے؟ صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ تو مطلب یہ جو شفٹ تھا کہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریٹیلیشن کی، کوئی بدلہ لینے کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں دی۔ ہر جگہ پہ کیا مستقل کیا مسلمانوں کی جماعت کو جو حکم دیا جا رہا تھا وہ کیا کہ صبر کرتے رہو۔ تو یہ بھی ایک اس میں بھی ایک اب ہر چیز کے اندر اتنی حکمتیں ہوتی ہیں نا، ہم جتنا بھی اس کو سمجھنے کی سوچنے کی کوشش کریں کہ اس میں بھی کتنی بڑی حکمت تھی کہ مکہ کے اندر ابھی ایک تو مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ کوئی قوت نہیں تھی، پھر ویسے تو بہت ساری اس میں باتیں ہم کر سکتے ہیں ڈسکس، لیکن ایک مین چیز کہ ابھی مسلمانوں کی کوئی ایک منظم جماعت موجود نہیں تھی۔ منظم کا کیا مطلب؟ آرگنائزڈ، جس کا ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے اور جو اس لیڈر کو فالو کرنا جانتی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ فوج کا جو سب سے بڑا جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کی بات کو، اسی لیے کمانڈر کہتے ہیں نا، کمانڈر کو ایسے اوبے کرنا جانتی ہو کہ بس وہ کہے دن تو وہ کہے دن۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو مطلب یہ اتنی اہم یہ والی چیز ہوتی ہے۔ تو اب اور پھر اس کے بعد ایک طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر تو اصل میں مسلمانوں کی اسی چیز کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اندر سے جو ہے وہ دل جو ہے تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح کے جواب دے دیں، لیکن کس طریقے سے صبر کرنا سیکھنا ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پوری ٹریننگ پیریڈ تھا۔ اس پوری ٹریننگ پیریڈ کے اندر مسلمانوں کی وہ جماعت تیار کی جا رہی تھی جو کہ ایونچولی جب مدینہ کے اندر پہنچتی ہے، جب ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے، وہاں پہ جب ایک فوج تیار ہو جاتی ہے پوری مسلمانوں کی، اب وہ فوج جو ہے وہ اس قابل ہے جو اپنے لیڈر کی ایک ایک بات پہ، ایک ایک آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یعنی یہ جو آرگنائزیشن پوری ہوئی ہے نا اس پورے دورانیے کے اندر، پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ جب آرگنائز ہو چکی ہے مدینہ کے اندر، اور پھر دوسری ایک اور بھی ریزن تھی مدینہ میں اس حکم، اس اجازت کو دینے کی کہ اب مسلمانوں کی جب ایک اسٹیٹ تیار ہو چکی ہے اور پھر اس اسٹیٹ کو جب اندر سے باہر سے کہیں سے بھی خطرہ لاحق ہوگا تو لازمی ہے کہ مسلمانوں کی وہ جماعت، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فوج، وہ اس اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کرنا جانتی ہو، وہ ڈیفنس کرنا جانتی ہو، وہ دوسروں کے لیے کوئی نرم چارہ نہیں ہو کہ جب کوئی آئے اور آ کے جو ہے وہ اسے ہڑپ کر لے اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو وہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بڑی طاقتور، یعنی اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو مکہ کی طاقت کہاں اور مدینہ کے چند افراد کی طاقت کہاں۔ جو 6 مہینے کے بعد نا تقریباً جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینسس کرائی تھی مدینہ کے اندر، اور اس سینسس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مدینہ کے اندر رہنے والے جو ہوتا ہے نا کہ جو بالغ مرد ہوتے ہیں ان کی تعداد لکھوائی تھی جنہیں کوئی نہ کوئی جنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا۔ تو اس میں پتہ چلا تھا اس سینسس کے بعد کہ 1500 افراد ہیں مدینہ کے اندر، اور جس کے بعد جب یہ پتہ چل گیا تھا مسلمانوں کے کہ 1500 جنگجو افراد موجود ہیں تو وہ لوگ بڑے اس کے ساتھ کہ ہم تو بڑی طاقت ہو چکے ہیں، مطلب ہم جس کے پاس 1500 جنگجو افراد ہوں تو پھر ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے کسی سے۔ یعنی ایک یہ ظاہر ہے کہ انصار تو مدینہ کے تھے ہی، پھر مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے تو اس کے بعد ایک تعداد کے اندر ایک اضافہ تو ہو گیا تھا نا پاپولیشن کے اندر، تو یعنی وہ بڑے اس کے بعد وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم تو بڑی تعداد ہیں، تو یعنی وہ 1500 کو اپنی بہت سمجھتے تھے، لیکن ادھر دیکھیں مکہ کے تو کتنی بڑی طاقت تھی ان کی، اور کب سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا ان کی اپنی ایک پولیٹیکل انفلوئنس تھا پورے عرب کے اوپر، ان کے تو جو بت انہوں نے اپنے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے تو وہ چیز تو ویسے ہی انہیں بڑا پاور بنا رہی تھی۔ تو ایسی حالت کے اندر بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ آیات اس وقت پہ یہ نازل ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر ہم ابھی بات کیا کر رہے ہیں کہ ان آیات کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ تو یہی ہے کہ جو ہے یہ
اس مشن کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا اس کے لیے اجازت دی گئی. اچھا ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ پہلی آیت تھی جس میں اجازت دی گئی. دوسری رائے یہ ہے کہ سورہ حج کے اندر جو آیا ہے کہ اذن للذین قتلوا، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا کہ وہ قتال کریں، یعنی قتال کرنے کی اجازت، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی آیت تھی. بہر جو بھی ہو، کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ دونوں رائے موجود ہیں تو میں بھی دونوں ہی ہو سکتی ہیں. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اچھا سوری، اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے، لیکن بہرحال کیا جو کچھ مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے کیا دوبارہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا؟ یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی قتال کی آیتیں ہیں وہ سب کی سب صرف اور صرف اس دور کے لیے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین آمنے سامنے تھے. اچھا اس کی دلیل بھی ایک پیش کرتے ہیں. ایک حدیث ہے. حدیث تو کیا ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس جو ہے وہ ایک کوئی آئے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے. یہ ظاہر ہے کہ کون سا دور تھا؟ فتنوں کا دور تھا، لٹرلی جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو اتنے زبردست، اتنے جری، عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہیں اور آپ عمرہ بھی کرتے ہیں، اور مطلب اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، یعنی قاتلو فی، مطلب آپ لٹرلی الفاظ انہوں نے قتال فی سبیل اللہ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر آگے مزید کہ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس فتنے میں پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جگہ پہ رہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں؟ فتنہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہی آیات انہوں نے تلاوت کی کہ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ہم نے پڑھی تھی نا آگے کہ دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، فتنہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لڑائی کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے تو لڑائی کی تھی اور فتنہ ختم ہو گیا. ہم نے کون سی؟ ہم نے یہیں خانہ کعبہ کے پاس لڑائی کی، جنگ کی، اور اس کے نتیجے میں فتنہ ختم ہو گیا اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو گیا، یعنی یہ کام کمپلیٹ ہو چکا. اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ جنگ کرتے ہو تاکہ فتنہ جو ہے وہ جاری ہو جائے اور دین جو ہے وہ غیر اللہ کا ہو جائے. یہ الفاظ انہوں نے اس سے ادا کیے. مطلب لٹرلی ہم ذرا اس پہ غور کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ حدیث جس کانٹیکس میں بیان کی گئی اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ کون سی کب یہ بات کہہ رہے ہیں جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی بات ہے. یعنی یہ جنرلائز نہیں ہے کہ یہ فتنہ ہو جائے گا، یعنی اب جنگ کرو گے تو بس فتنہ ہی فتنہ ہے. یہ بات نہیں کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ ہاں جب مسلمان کے خلاف جو بھی تلوار اٹھا رہا ہے تو پھر یہ تو اس سے بڑا فتنہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. یعنی یہ ان کی ایک ٹیچنگز تھی. تو بہرحال اس چیز کو جنرلائز کر کے اب پوری طرف یہ کہہ دیا کہ وہ والا کام تو ہو چکا. یعنی جو اس کی دلیل پیش کرتے ہیں نا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پیش کر جو بھی ان کے بیان جو قول ہے وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہو چکا، اب دوبارہ اس کام کی ضرورت نہیں بچی. تو اس میں پھر ہم نے اس کے جواب میں کیا سوچا، کیا ہمارے سامنے بات سامنے آئی کہ یہ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس کانٹیکس میں یہ بات کہی تھی، تو آپ اس کو جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا پھر یہ کہ جنگیں تو پوری دنیا کے اندر، اور ہم ابھی بات کریں آج کے دور کے اندر بھی جنگیں کوئی ختم تو نہیں ہو گئی ہیں. تو جنگیں جب اپنی جگہ پہ باقی ہیں تو مسلمانوں کو ہر جگہ پہ صرف یہ کیوں سمجھنا ہے کہ انہیں تو بس صرف اور صرف صبر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سیرت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ایک وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے صبر کرو، لیکن پھر جب ایک وقت آیا تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آیات بھی تو آ گئی نا کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں. جب تم جیسا کہ تم سے جو لوگ تم سے قتال کریں وہ ٹھیک ہے، وہ کیا شرائط ہیں ان کے اوپر بھی ہم غور کر لیں گے. لیکن فی الحال ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسا کیسے، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. اب ظاہر ہے کہ جنگ جب مجبور کیا جائے گا وہ کیا کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے کہ جب جنگ کرنی ناگزیر ہو جائے. لیکن بہرحال یہ کہ ختم کر دینا یہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے لاجیکل بات نہیں ہے. اچھا پھر دوسری ایکسٹریم کی جب ہم بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی دنیا کے اندر نان مسلمز ہیں ان سب کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے نا وہ لازمی ہے،
ان کو قتل کرنا لازمی ہے. جہاں بھی پاؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حیث ثقفتم، جہاں بھی تمہیں پاؤ انہیں قتل کرو، ان کو نکالو. لیکن جیسا کہ تمہیں نکالا یہ بیچ میں رہ جاتا ہے، انہیں نکالو بس ان کے گھروں سے. اور فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. تو وہ فتنہ وہ کہتے ہیں اسلام غیر اسلام کے اوپر رہنا فتنہ ہے. تو مطلب اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں کم سے کم سیرت سے تو نہیں ملتی کسی بھی طرح سے. اگر ہم پورے واقعات کو دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. مشرکین وہاں جب مکہ کے اندر ہیں بھائی مشرکین کے تو ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں تو صبر کی بات ہی ہو رہی ہے. جب وہ جنگ کے اندر آ گئے پھر جنگ تو لازمی ہے. جب مدینے کے اندر آ چکے پھر اس کے بعد تو وہ پورا مشن لے کر ہی آگے چل رہا ہے نا. پھر چاہے ڈیفنس ہو چاہے اوفنس ہو، یعنی حملہ کرنا ہو یا اندر رہ کے ڈیفنس کرنا ہو، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال یہ جنگ کی سٹیٹ کے اندر مسلمان اس وقت پہ مشرکین کے ساتھ آ گئے تھے. تو یہ ایک سچویشن تھی. لیکن بہرحال ایک سچویشن یہ بھی تو تھی کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. پھر ایک اور سچویشن آئی کہ وہی یہودی انہی یہودیوں میں سے کچھ قبائل ہیں ان کے سارے بالغ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر کسی ایک کو جو ہے وہ پورا محاصرہ کر کے ان کو واپس وہاں سے نکلنے کو یعنی ان کو ایگزائل کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے. تو لیکن وہ کیوں کیا گیا تو اس کے اوپر ہم ذرا سا سیرت کے اندر دیکھ لیں. تو وہ جب انہوں لوگوں نے بغاوت کی واضح طور پہ، جب اپنی جو بھی معاہدے تھے وہ توڑ دیے، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اس طریقے میں یعنی جو بغاوت ہوتی ہے اس کا جرم تو آج بھی اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بدترین دیا جاتا ہے. یعنی جو اگر فرض کریں کہ کسی فوج کے اندر کوئی فوجی اگر بغاوت کر دے تو اس کے بعد اس کا حوثیات ہوتا گیا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور کورٹ مارشل کے بعد اس کے کوئی مطلب بدترین موت جو ہو سکتی ہے نا اس کو مارا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ باغی شخص ہے. تو مطلب یہ بغاوت تو آج کے دور کے اندر بھی اتنی بری چیز سمجھی جاتی ہے. تو بھائی پھر اس کو ہم کیا ریزن دے سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. ہم نے ابھی کیا بات کی کہ ان کا کچھ اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. بس یہ کہ میں تھوڑا سا بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ ریپیٹ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح مجھے انداز میں ڈیلیور کرنے والا بنائے. لیکن بہرحال یہی ہے کہ پہلی چیز پھر میں بس ایک سیکوینس میں لے آؤں چیزوں کو اپنے ڈسکشن کو، کہ ہم نے بات کیا کی کہ ان آیات کا ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. یقیناً یہ آیات مشرکین مکہ ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تو پھر اب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی قتال کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا. لیکن یہیں سے ہم نے کیا بات کی تھی کہ کیا دنیا میں کبھی بھی ایسے معاملات پھر دوبارہ پیش نہیں آئیں گے؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا سچویشنز ہیں، کون کس کے لیے لڑ رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ فی سبیل اللہ لگا ہوا ہے نا، یا قتال فی سبیل اللہ کہاں پہ جو ہے وہ جائز ہوگا اور کہاں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف لینڈ ایکسپینشن یا ریسورسز یا کوئی اور وجہ جو ہے وہ اس کی ہوگی، کوئی اپنی فیملی یا ٹرائب جو کچھ بھی ہے. ہم اس وقت ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اپنی پولیٹیکل سچویشن کو سمجھ سکیں گے آس پاس کی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں لے کے کہاں سے آنی ہے وہ سچویشن جو مسلمانوں کی اس وقت پہ تھی مکہ کے اندر، اور پھر جب وہ وہاں سے نکل کے مدینے کے اندر آئے ہیں اب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ہم اسی کہنا چاہیے نہج کے اوپر رکھ کے اس لینس سے ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے، اور پھر وہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کب جو ہے وہ قتال جو ہے وہ ناگزیر ہے اور کب ابھی صبر کا وقت ہے، اور کب جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بس ابھی ٹھیک ہے ابھی مزید کسی تیاری کی ضرورت ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب ہی ہمیں سمجھ میں آئیں گی جب ہم سیرت کے لینس سے جو ہے وہ حالات کو، آج کے حالات کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں گے. چلیے ابھی آگے ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کرو، ترجمہ تو ہو ہی گیا تھا. اس کی ایک چیز جو ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قید لگا دی ہے نا، قاتلو فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں. یہ جو اللہ کی راہ میں یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتال فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایون بلکہ پوری حدیث ہے وہ کس طرح سے تھی کہ صحابی نے آگے پوچھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے لیے لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے لیے لڑتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے لڑتے ہیں، مال کے لیے لڑتے ہیں، اپنی زمین کو پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ آخر قتال فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ یہ کس طرح سے، یعنی یہ کیا کس طرح کا لڑنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
یعنی وہ جنگ جو کہ صرف کس لیے لڑی جائے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا جائے. یعنی یہ جو یہ سمجھ لیں اتنی زبردست یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپونس تھا اور اتنا اسپونٹینیس رسپانس تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صرف اور صرف وہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے جس کا مقصد کیا ہو کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے. اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام، اللہ کی کتاب، یہ سب کچھ اللہ کے کلمات ہی ہیں نا. تو یعنی ان کو یعنی جس کے پیچھے جو آبجیکٹو ہو، جو مقصد ہو وہ یہ ہو. اس کے پیچھے مقصد ظاہر ہے کہ جو باقی ہم نے باتیں کی، چاہے وہ کوئی خاندان ہے، کوئی ٹرائب ہے، یا ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یا اپنی لینڈ کے ایکسپینشن، یا کوئی کمزور قوم ہے اس کے اوپر جائیں اور حملہ کریں اور اس کو اپنے انڈر میں لے کر آ جائیں تاکہ جو ہے وہ اس کے جتنے بھی جو ریسورسز ہیں انہیں ایکسپلائٹ کیا جا سکے، یا کسی بھی قسم کی کہ یہ والی قوم ہے یا یہ کالی قوم ہے تو اس گوری قوم جو ہے اس کے اوپر جائے گی اور اس کو اوپر قبضہ کر کے اور اس کے پورے جتنے بھی لینڈز ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کرے گی اور ان کو جو ہے اپنا غلام بنا کے رکھے گی. تو مطلب یہ جو کانسیپٹس ہیں ان سب سے بڑا جو ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہے، قتال فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو آج کے دور کے اندر دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انہی میں سے ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قتال صرف اور صرف کس لیے ہو سکتا ہے، یعنی ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہو سکتا، صرف کس لیے ہو سکتا ہے کلمۃ اللہ العلیہ. تو یعنی یہ تو کوئی بڑا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا جنگ کے اندر کوئی ریفارم لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ. تو اور اس دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھ لیں نا تاریخ اٹھا کے تو رومنز کی جنگ ہو رہی ہیں، ایرانیوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، مشرکین عرب کے اندر جو بھی عرب جو جنگیں کرتے تھے ان سب کے حالات ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی جو جنگیں ہوتی تھیں وہ کس قسم کی ہوتی تھیں. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جنگیں ہوئی ہیں اس نے پوری دنیا کے منظرنامے کو، پوری دنیا کے اندر جنگوں کے کانسیپٹ کو اتنا انٹائرلی چینج کیا ہے کہ پہلے کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی کہ اس طریقے سے بھی جنگ کوئی کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے بھی کوئی جنگ ہو سکتی ہے. ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ بالکل ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارا یہ کانسیپٹ ہی اس چیز کو جو ہے وہ کس طرح کلیریفائی کر دیا گیا تھا. اچھا جی، اب آگے ایک اور مزید اگر ہم بات کریں کہ اچھا وہ کلمۃ اللہ ہی العلیہ کی جب ہم بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے کہ یہی کہتا ہے نا کہ ایک اس میں جو کنڈیشنز آ سکتی ہیں کہ کون سی وجوہات میں جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لازمی ہو جاتی ہے، ناگزیر ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی تو یہی جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لڑو ان سے جو کہ تم سے لڑتے ہیں. تو یعنی اب یہ یہاں پہ ایک کنڈیشن تو کیا آ گئی کہ جو تم سے جنگ کریں گے تو ان سے تمہیں جنگ کرو گے. پھر اس کے بعد ان سے جنگ کرو جو کہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے ہو، تمہیں گھروں سے نکالنے والے ہو. یہ سب میں کہاں سے لے کر آ رہی ہوں، یہ انہی آیات کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تیسری ایک اور ہوتی ہے کہ جہاں پہ کہیں پرسیکیوشن ہو رہا ہو، کہیں ظلم ہو رہا ہو لوگوں کے اوپر، وہاں پہ بھی اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رہا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جنگ کرو. اور یہ کہاں سے آیا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی جب اس وقت تک جنگ کرو اور جب تک کہ فتنہ باقی نہ. تو فتنہ کیا چیز ہے؟ پرسیکیوشن ہے. تو جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور آخری جو بات یہاں پہ میں نے اس میں نوٹ کیا، ویسے آخری یقیناً نہیں ہوگی، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو میں سوئی ہوں گی یا رہ گئی ہوں گی، کیونکہ کتنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی حکمتیں اللہ کی کتنی ہوتی ہیں ایک ایک حکم کے اندر، ظاہر ہے ہم اس کو گراسپ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ مین جو باتیں ہیں وہ میں نے یہاں پہ جو لکھی ہیں ان میں سب سے آخری یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک اسلامک اسٹیٹ اگر بن جاتی ہے، اگر نہیں ہے تو خیر ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسلامک اسٹیٹ موجود ہے تو پھر لازمی طور پہ اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر وہ جو بھی کمیونٹی رہتی ہے، جو مسلمان رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسٹیٹ کے پاس ایکچولی اب جس دور میں ہم، بلکہ آج کے تو نہیں ہے کہ فوجیں پوری موجود ہوتی ہیں اور فوجوں کا کام ہی اصل میں ڈیفینس کرنا ہے، پروٹیکشن کرنا ہے. اور مطلب اب یہ جو جنگ کرنے کا کام ہے یہ عام عوام کا تو نہیں ہے، یہ تو خاص اس پوری ٹرینڈ فوج کا کام ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت عمر کے دور سے فوج کا سسٹم جو ہے وہ بالکل پورا بن چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک اسلامک اسٹیٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لازمی ہے کہ ایک پورا گروپ اس کام کے لیے معمور کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے ہی یہ کام کیا تھا. اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک، ہر قوم جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی فوج رکھتی ہے، اس کے اوپر خرچہ کرتی ہے، اس اسلحے بناتی ہے. مطلب یہ چیز ایک بالکل پریکٹیکل سی چیز ہے، ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اسی سے ہی ہم اس طرح بھی یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جائے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے،
کہ بس وہ جائے گا اور جا کے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے کسی جنگ کے میدان میں کودے گا. فوج ہماری موجود ہے ہاں، لیکن بہرحال جب کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے، خاص طور پہ اگر ڈیفنس والی بات ہوتی ہے، تب تو ہر ایک کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک ہی اور یہ بالکل نیچرل ہے نا، اس کے لیے کسی کو کہنا تو نہیں پڑے گا کہ بھائی تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تم اپنے گھر کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت پہ ہوگا. فلسطین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مطلب وہ بالکل ان کو عام مسلمان ہی کہتے ہیں نا، وہ کوئی وہ یہ عام مصطلح مسلمان عام انسان ہے وہ، یعنی بالکل ہی اپنے گھروں کے اندر رہنے والے. مطلب وہ کوئی ٹرینڈ فوجی بھی نہیں ہے، کوئی ٹرینڈ کمانڈر نہیں ہے، کوئی ان کو جنگ کرنا نہیں آتا، ان کے پاس اسلحے نہیں ہے جو عام عوام وہاں پہ رہتی ہے. لیکن وہ بہرحال وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک تو ان کے پاس ایک ایمان موجود ہے، ایمان کی طاقت ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہمیں نظر تو یہی آتا ہے کہ جس فورس کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں، جس طرح اوپر سے بمباریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیفینس کرے، لیکن جس لیول کے اوپر جو بھی قوت اس کے اندر ہے وہاں پہ، چاہے حماس کی شکل میں ہو، جس بھی شکل کے اندر ہے، وہ بہرحال جب وہ ڈیفینس کرنے کے اوپر آتی ہے تو پھر پوری دنیا وہ کہہ کے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بڑے یہ دہشت گردی ہے. مطلب یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں نا دنیا کے، ہمیں اس کے اوپر اصل میں ذرا سا سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. مطلب وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تمہارے لیے اصول اور ہیں اور ہمارے لیے اصول اور ہیں، تو پھر یہ تو پھر بات اتنی بنتی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو اتنا پرسیکیوٹ کریں، اتنا اس کو اچھی طرح سے مطلب ظلم کا اتنا بری طرح نشانہ بنائیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاتھ باندھ کے ہی رکھو. مطلب تم کچھ بولو بھی نہیں، تم کچھ جواب بھی دینے کے قابل نہ رہو، یا کرو ہی نہیں. اگر تم جواب دو گے تو ہم تمہیں اور کرش کریں گے، تم اور پرسیکیوٹ کریں گے، یعنی تمہارے عام لوگوں کو پرسیکیوٹ کریں گے. تو یعنی یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ تو واقعی کوسچنیبل ہے ہر لحاظ سے. اچھا جی، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے جو ایک تو فی سبیل اللہ کی قید لگا دی، پھر دوسری ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی نا کہ سامنے تو نہیں آنی کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی اپنے ایکسپیڈیشن کو بھیجتے تھے کوئی کہ اچھا بھائی جنگ کرنے کے لیے یا قتال کے لیے کسی بھی طرح سے، تو کچھ انسٹرکشن دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر اور پھر خود بھی جب جا رہے ہوتے تھے تو یہ سب سے پہلے جو ان کا جو بھی خطبہ ہوتا تھا اس کے اندر مسلمانوں کو ضرور یہ چیزیں یاد دلاتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے، دیکھو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، اور صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑتے ہیں. مطلب کیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی عام عوام کے اوپر تم جو ہے وہ جا کے حملے کرنا شروع کر دو. جو تم سے جنگ کرنے کے لیے باہر آئے ہیں، جو ہتھیار لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے، باقی کسی کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور کیا چیز کہ اگر جو دشمن ہے وہ صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے تو پھر اس وقت تم بھی صلح کے لیے ہتھیار ڈال دو. مطلب ضرورت نہیں ہے اس وقت پھر اس کے بعد لڑنے کی. پھر اس کے بعد اور چیز کیا ہے، اور ایک ان کے یہاں بڑا اس چیز کا ٹرینڈ تھا، یہ چیز وہاں پہ تھی کہ جو دشمن کی جو لاشیں ہوا کرتی تھیں، یعنی قتل کر دیا اس کے بعد جو لاشیں ہوتی تھیں ان کو میوٹیلیٹ کیا جاتا تھا، مسلح کیا جاتا تھا ان کا. تو اس چیز کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یعنی ان کے کلچر میں یہ ان کا حصہ تھا، یہی کرتے تھے وہ. ہمیں پتہ ہے نا ہمارے واقعات میں سیرت کے بھی کہ کس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس طریقے کا ہند نے جو ہے وہ کیا تھا، وہ بڑا مشہور ہے وہ واقعہ. تو یہ ان کا جنگوں کے بعد کا یہ کلچر تھا کہ وہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. تو اس چیز کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع کیا تھا. پھر جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، یعنی ان کی لٹرلی کہ ان کی زنجیریں ڈھیلی کر دو اور ان کو تکلیف نہ ہو، اور ان کی تعلیم کا بھی بندوبست. یعنی اتنا، یعنی یہ وہ دین ہے ہم سمجھے، یہ دین ہی کہیں گے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ٹیچنگز ہیں جنگ کے لیے، جنگ کے مورلز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں نا. تو یہ جو جنگ کے مورلز یہ تو دنیا نے کبھی نہ پہلے دیکھے تھے، نہ آج ہمیں کہیں پہ نظر آتے ہیں. لٹرلی اب تو ہم کہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایتھکس نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں. وہی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب مسلمان ہی اپنے دین سے دور ہو جائیں تو پھر ہم کیسے کسی دوسرے کو وہ شہادت علی الناس کا کانسیپٹ ہم دے سکتے ہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو ہے نا ہاں یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہماری ٹیچنگز. بس وہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر ہی شاید رہ گئی ہیں. عمل کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم اپنی ہی کوئی دین اور اپنے ہی کوئی باتیں لے کر آ جاتے ہیں. اور اس کی بھی میں ایک ریزن بتا دیتی ہوں چلیں کہ وہ کہتے ہیں جو آگے آیا نا کہ اس سے اگلی والی آیت میں کہ نہیں اسی والی آیت میں نا، ٹھیک ہے، ہاں پتہ نہیں مجھ سے تھوڑا سا مس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ والی جو ہے نا آخری 194 والی جو آیت ہے کہ یہ جو قصاص کو لیے کہا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ.
پھر اگر وہ زیادتی کریں تم پر تو تم بھی تو اسی جیسی زیادتی کرو. تو اس سے جو ہے یہ والی چیز جو ہے وہ نکال لی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے کہ جیسے وہ کریں گے ویسے تم کرو, تو اگر انہوں نے بچوں کو قتل کیا تو تم بھی بچوں کو قتل کرو. یہ مطلب نہیں ہے وہاں پہ, ابھی ہم جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے بارے میں جو مورلز ہیں یہی مورلز ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی. مطلب لٹرلی بڑی واضح طریقے سے ہر جنگ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے, تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیچنگز ہیں, ان کو فالو کرنا ہے جنگوں کے اندر. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو میں بتا رہی ہوں اس کے کیا جب ہم آیت اس کو پہنچیں گے. اچھا جی, دوسری ایک اور چیز, ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی جنگ کے اندر نا. ہم نے کچھ بات اس کے اندر کر لی تھی کہ کس طریقے سے مسلمان آرگنائز ہوئے تھے ایک لیڈرشپ کے اندر مدینے کے اندر آ کے. اس سے پہلے جو ہے وہ لیڈرشپ کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو سب کر رہے ہیں, لیکن اس وقت پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ ہر حال میں کتنی ہی مشکل ہو جائے, کتنی ہی تنگی ہو جائے, کس طریقے سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی لیڈر کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن مدینے کے اندر ایک باقاعدہ ایک پولیٹیکل بھی پوزیشن مل چکی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت وہ صرف ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ریلیجیس فگر نہیں ہے اب وہ تو پورے ایک وہاں کے جو ہوتے ہیں نا کہ کیا کہنا چاہیے, باقاعدہ ان کو ایک سیاسی پوزیشن مل گئی تھی وہاں پہ. اس طرح کی ان ہوتا ہے نا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, عدلیہ ان کے ہاتھ میں تھی, فوج اب ان کے فیصلے اس پوری اسٹیٹ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے. تو اب ایسی حالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر یہ جو پوری آرمی جو ہے وہ موو کر سکتی تھی. تو یعنی جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ لیڈرشپ کوئی ہو اور پھر اس کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہوں. یعنی اتنی آرگنائزڈ پوری آرمی ہو کہ وہ لیڈر کو فالو کر رہے ہو. ورنہ اس طریقے سے اگر بیچ میں سے فیکشنز نکلنا شروع ہو جائیں, گروپس نکلنا شروع ہو جائیں کہ فلاں نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کی آیات جو ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ نکلو اور چلو بھائی فلسطین اللہ اکبر, تو مطلب یہ یا چلو افغانستان, تو مطلب اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے جب گروپس بنتے ہیں, آپ کی کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ چیز جو ہے وہ فتنے کی طرف آگے جا کے فتنے میں مبتلا کروا دیتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جنگ کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آرمی ہوتی ہے جب باقاعدہ اس کی ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے نا, وہ آرگنائزڈ ہوتی ہے, اس کے کمانڈرز اس کو کس طرح لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی تو پوری یعنی لٹرلی ہم اگر کبھی کسی فوجی سے ملنا ہو جو بھی چاہے نیچے سے لے کے اوپر تک, ان کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے. وہ صرف یس سر کرنا جانتے ہیں. اور ہمیں تو شاید اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے اس بات سے, اور اب تو خیر بڑی ہم عجیب سے ہی ہو گئے ہیں اپنے فوج کے بارے میں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے ہم سمجھ لیں کہ کسی جنگ کے میدان کے اندر جب وہ جا رہے ہیں, ظاہر ہے فوج موجود ہی کس لیے ہے کہ جنگ کے میدان میں اس قابل ہو. اچھا خیر ٹھیک ہے, تو یہ کچھ معاملات تھے کہ لیڈرشپ کتنی ضروری ہے, اور اس میں پھر گروپس بن کے اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں. اچھا جی, پھر اور دوسری اور کیا چیزیں, وہی بات یہ بھی ہم کر چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ بھی کر لیا, ابن عمر کی حدیث بھی آ گئی ہے. ٹھیک, چلیں یہ والی تو ہمارے پاس ہو گئی ہیں بات. اب اسی کے آگے ہم اگلی والی آیت دیکھتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. قتل کرو ان کو لٹرلی. یہاں اللہ تعالیٰ, اچھا یہ شاید ان اللہ لا يحب المعتدين, اچھا اسی ہاں صحیح ہے نا, جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سوری میں پیچھے واپس چلی جاتی ہوں, میں آگے چلی گئی تھی غلطی سے, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کیا کہا کہ قتال کرنا اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں, اور دوسری ولا تعتدوا, یہ شرط اللہ نے لگا دی. اور اسی کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو ساری فہرست بتا دی, یہ وار ٹائمز ہیں, یہ نہیں کرنا, ڈو ناٹ کل چلڈرن, یہ سب اسی کے انڈر میں آ جاتے ہیں کہ زیادتی ہرگز بھی نہیں کرنا, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اگلی ہے وقتلوہم, اور قتل کرو ان کو جیسا کہ جہاں بھی تم انہیں پاؤ, اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو یہ یقیناً ڈائریکٹلی کس سے مخاطب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس طریقے سے مکہ سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ, یعنی اب ایک طرح سے جو اجازت دے رہا ہے نا, تو جاؤ اور لڑو, نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ قتل کرو ان کو جہاں بھی تمہیں یہ لوگ نظر آئیں. تو یعنی یہ اس قدر ان کا جو ظلم ہے وہ اس حد تک اتنا شدید ہے کہ اب اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جاؤ جہاں بھی یہ ملیں گے تمہیں تو قتل کرو. یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینے میں جاتے ہی چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز بھی بھیجنے شروع کر دیے تھے, اور ان ایکسپیڈیشنز جو چھوٹے چھوٹے جاتے تھے دستے, اور جا کے جو ہے وہ حملہ کر دیتے تھے ان کے مشرکین کے قافلوں کے اوپر, اور ان کے جو ہے پھر وہ قیدی بنا لیتے تھے یا ان کا مال جو ہے وہ لے کر آتے تھے. تو یعنی یہ جو ایکسپیڈیشنز تھے یہ بھی کتنے ضروری تھے. اور پھر وہ
ایونچولی تو بدر ہوئی تھی، اور وہ مینلی جو تھا نا، خیر بدر تو پھر بھی ایک اچانک ہوئی تھی، لیکن احد کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ جو ان کی پلاننگ جو انہوں نے کی تھی پوری اس جنگ کی، اس کا مین ریزن یہ تھا کہ وہ آ کے ان کو ساری رپورٹس یہ مل رہی تھی کہ یہ جو شام کا جو علاقہ ہے اور اس جگہ کے جو علاقے ہیں نا، اس کے اوپر اب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی علاقے کا مطلب جو رستے ہیں، کوریڈورس ہیں، تو ان کوریڈورس کے اوپر جو قبضہ کر لیا تو اس کی وجہ سے ہماری تو اکانومی بالکل ہی تباہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں پہ اتنا زبردست قسم کا یہ حملہ کیا تھا، جس کے اندر رود کے اندر یہ چڑھ کے آتے اور بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے اس کے اندر۔ اچھا جی، تو اب بہر اللہ تعالیٰ اجازت، یہ تو ظاہر شروع کی بات ہے، یہ تو ابھی اجازت ہی دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب جہاں بھی تمہیں یہ ملیں گے تم ان کو قتل کرو اور نکالو ان کو، جیسا کہ انہوں نے تمہیں نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والفتنہ تو اشد من القتل، یہ جو قتل تم کرو گے اس سے کہیں زیادہ برا وہ فتنہ ہے جس میں انہوں نے مبتلا کیا، اور فتنہ لٹرلی فتن کا ورڈ نکلا ہے، کسی کو سونے کو جو تپانا، اچھی طرح سے تپا کے اس کی ساری امپیورٹیز کو باہر نکال لینا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو فتنہ جو انہوں نے اتنا پرسیکیوٹ کیا ہے، اتنا ظلم جو کیا مسلمانوں کے اوپر لٹرلی، اور صرف کس بیس پہ کہ وہ ان کا دین ماننے کو تیار نہیں تھے، یعنی وہ یہ تیار نہیں تھے کہ وہ جو ہے جو بھی یعنی جو ان کا باپ دادا کا جو دین چلتا چلا آ رہا تھا اس کے فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اسلام کا جو تصور پیش کیا وہ ایک اس کو فالو کرنے والے بن گئے تھے، تو کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کے خلاف تھا تو اس وجہ سے صرف اس بیس کے اوپر وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ ابھی ہم آگے بھی مزید دیکھیں گے کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی کیا کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس یہاں تک کہ وہ بھی تم سے لڑنے لگے، یعنی ٹھیک ہے بری بات ہے مسجد الحرام کے پاس نہیں لڑنا، لیکن بہرحال اگر وہ تمہارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو تم بھی یہ کام کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑو، اسی طرح کا بدلہ ہے کافروں کا، انکار کرنے والوں کا۔ پھر وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا، ٹھیک ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ہمیں ایک اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے نا پیچھے، کہ ان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کی واحد وجہ تھی وہ کیا تھی اس وقت پہ، کہ انہوں نے ان کے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کیا خالی یہ چیز ان کے لیے اتنی بڑی پرابلم بن سکتی تھی کہ کسی کو ہوتا ہے نا کہ کسی کو چیلنج، جب کوئی کسی کے خلاف ہوتا ہے اور اتنا شدید طریقے سے خلاف ہوتا ہے تو اس کی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ کسی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہوتا ہے نا کوئی چیز چیلنج کر دی گئی ہے، یعنی آپ نے کسی کو چیلنج کر دیا نا، تو اب وہ چیلنج کا اگر کرنے کے جواب میں اس کو لگے کہ اب میری کوئی پوزیشن ویک ہو رہی ہے یا وہ اپنے آپ کو انسیف فیل کرنا شروع کر دے، تو وہ جو انسیف فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ پوری انسان کی حیثیت سے انسان جو ہے وہ نفرت کے اوپر اور ظلم کے اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور قوم ہو اور پوری قوم مل کے جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایکچولی ہوا یہی تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، بھائی ٹھیک ہے وہ دین ہمارا کانسیپٹ کیا ہے مذہب کا، بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارا طریقہ تھا، ایک وہ طریقے سے ہم عبادت کرتے تھے، یہ کچھ اور طریقہ لے کر آ گئے، یہ اس پہ عبادت کرتے رہے، مطلب اتنی بڑی پرابلم نہ ہوتی اگر صرف یہ بات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو اس طرح کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کی تھی وہ کیا کہی تھی، وہ کہا تھا لا الہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکین مکہ کے لیے یہ تو سب سے بڑی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیسے ہم یہ کیسے کہہ دیں اپنی زبان سے کہ کوئی الہ نہیں۔ ان کے تو الہ وہ بت تھے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا پورے عرب کے اندر طاقت حاصل تھی۔ ان کے الہ تو وہ لیڈرز تھے سارے کے سارے، کہ جس کی وجہ سے یعنی ہم لیڈر بنے ہوئے ہیں آج، وہ عوام اگر نہیں ہوں گے اور عوام کے آگے ہم اس طرح سے اتنی بڑی لیڈرشپ ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو پھر تو ہم کہاں، ہماری کیا عزت ہوگی پھر آپ کہیں کسی کے آگے بھی۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو نیا طریقہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو ایکچولی یہ کوئی بس یہ نہیں ہے ریچولز ہیں، کوئی عبادات ہیں تمہیں کرنا ہے تو تم کرتے رہو، نہیں، یہ نہیں، انہیں پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی، یہ اس کے بعد پھر کیا ہوں گے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو قبول کرنا پڑے گا، اور پھر دوسرا پھر اس کے بعد تو انہیں پورے عرب، انہیں لگا تھا کہ ہم تو انسیف ہو جائیں گے، ہمیں تو پورے عرب کے اندر پھر خطرہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری پھر اس کے بعد نہیں پتا کہ کوئی فیوچر بچے گا بھی یا نہیں بچے گا۔ تو یہ وجہ تھی، اور اسی کو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا اسلام جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایکچولی دین کا نام ہے، دین مطلب پورا نظام زندگی ہے۔ اور مشرکین مکہ نے تو یہ بات سمجھ لی تھی، اور پتہ نہیں ہم
کون سی دنیا کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام تو پورا ایک وے آف لائف ہے، پورا کا پورا ہر جگہ پہ سیاست، معیشت، ہر جگہ پہ وہ انسٹرکشن دے رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ بات کر رہا ہے، ہر جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو مطلب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے وہ وہاں پہ کھڑے تھے، اسی لیے وہ جنگوں کے اندر آ رہے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کو پورے طرح کرش کر کے ڈال دیں کہ یہ جو ہے نا کسی بھی طرح سے یہ باقی نہ رہیں اور یہ نہ ہو کہ ہماری اتھارٹی کہیں پہ چیلنج ہو جائے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ اگلی بات اسی لیے کہتا ہے یکون الدین للہ، تو ابھی جو دین انہوں نے اتنا اپنے لیے بنایا ہوا ہے، تو وہ جو دین ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ کل کا کل، یعنی ایک تو پہلی چیز کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور پھر اگر وہ رک جائیں، پھر اگلی بات یہ آ گئی نا کہ اگر وہ رک جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی ان پہ زیادتی نہ کرنا، سوائے کہ ان کے اوپر جو ظلم کرنے پہ مستقل برقرار رہیں گے، ان کے اوپر صرف جو ہے وہ اجازت ہے آگے بڑھ کے کام کرنے کی۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ شہر الحرام و بشہر الحرام کے جو حرام مہینے، ابھی ہم نے بات کر لی نا، 4 مہینے حرام ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ مہینے؟ رجب ہے، رجب شاید بات نہیں کی۔ 4 مہینے اصل میں عمرے اور حج کے جو ہے وہ مکہ کے اندر یعنی عربوں کے اندر لٹرلی عربوں کے اندر حرام سمجھے جاتے تھے، اور جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے بھی اس کو تجدید کر دی، یعنی یہی حرام مہینے، حرمت کے مہینے لٹرلی۔ اور وہ کس طریقے سے کون کون سے تھے؟ رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے حج کے اور 1 مہینہ عمرے کا۔ تو یعنی اس طرح سے یہ جو ہے نا مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگیں بالکل بھی نہیں ہوں گی، یعنی جو جنگیں جاری ہوتی تھیں وہ بھی بیچ میں روک دی جاتی تھیں، اور یہ بھی بڑا سسٹم زبردست قسم کا بنا ہوا تھا کہ وہ جو جنگیں ان کی پتہ نہیں چلی ہی جا رہی ہیں سالوں سے، یہ جو 4 مہینے اس میں اس پر بریک لگ جاتا تھا، سب روک دیتے تھے، اپنے اپنے ہتھیار رکھ جاتے تھے اور سب ان کاموں میں انوالو ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے کیونکہ یہ عرصے سے چل رہا تھا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں نہیں، لیکن بہرحال اگر وہ حرام مہینے میں لڑتے ہیں تو تم بھی حرام مہینے میں لڑو۔ تو اس چیز کو ہم اس کو جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسی کو جو ایک اور ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ کرتے ہیں تو تم ایسے ہی کرو، تو یہاں پہ ہی ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ کانسیپٹ جو ہے وہ مشاکلہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ یہ اس طریقے سے اس انداز میں گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی چال چلتے ہیں اور اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے۔ مطلب ہم اس کو کس طرح سے ہم تو مطلب یہ کہیں گے تو بڑی مطلب عجیب، یہ کہنا بھی عجیب سے لگے گا نا کہ اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے، تو اصل میں یہ ایک بات کرنے کا یا اسپیچ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے کہ تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کریں گے۔ کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی نہیں، ہم پریزنیٹ کر رہی ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہیں دوں گا، یا تم میرا شکر کرو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ تو یہ اتنی دفعہ پہ قرآن کے اندر اس طرح کی آیات آئی ہیں، تو اصل میں یہ مشاکلہ کے انداز ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے ایگزیکٹلی جیسے ہم بات کریں کہ وہ چال چل رہے ہیں تو اللہ نعوذ باللہ جس طرح کی وہ چالیں چل رہے ہیں اسی طرح کی کوئی اللہ چال چلے گا، غیر اللہ کی چال ایک الگ ہی قسم کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ہی جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ حرام مہینوں کا بدلہ جو ہے وہ حرام مہینے ہے، اور حرمات جو ہیں اس کا قصاص ویسے ہی ہے۔ پھر جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو تم ان کے اوپر زیادتی کرو ویسی ہی جیسے کہ انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ یہاں پہ وہ بات تھی نا کہ جس کو انہوں نے لوگوں نے بیس بنا کے یہ کہا کہ نہیں بھائی اگر کسی نے بچوں کو مارا تو ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم بچوں کو ماریں، یا کسی نے اسکول گرایا پہ بم مارا، اسپتال پہ بم مارا، تو ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم اسپتال پہ بم ماریں۔ تو بات وہی ہے جو شروع میں نے کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمپلیٹ اور واضح انسٹرکشن دی ہیں کہ جنگ کے جو ایتھکس ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ اب اس جنگ کے ایتھکس کے ساتھ ہی اب اس کو جب ملا دیں، اگلی بات ہی ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا کہتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ کا تقوی کس لیول کے اوپر ہوگا؟ جب ایک عام کسی بھی انسان کو قتل کیا جا رہا ہو جو کہ جنگ میں شامل نہیں ہو۔ ابھی پیچھے ہی آ گئی نا بات کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، تو مطلب وہ کس جگہ پہ فٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات جائز کی جا سکتی ہے کہ جو چاہے وہ کوئی لڑ رہا ہو چاہے کوئی نہیں لڑا ہو، اگر اس نیشن کا پارٹ ہے تو اس کو مار دینا اور اس کو قتل کر دینا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ بس آخری آیت ہے یہ، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب بھی کسی جنگ کی بات ہوتی ہے جب تو اس کے لیے لازمی طور پر ریسورسز چاہیے، ریسورسز کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی۔
تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ اپنے ہاتھوں کو روک لو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلا تو یعنی کس طریقے سے ہلاکت میں کیسے ڈالو گے؟ اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ کے اندر تو پھر تم اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو گے۔ اب یہاں پہ ہم ذرا سا دونوں کو میچ کر رہے ہیں، پہلے قاتلوا فی سبیل اللہ، اور اب آ رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، یہ دونوں قسم کے ساتھ فی سبیل اللہ اٹیچ ہو گیا۔ وہاں پہ ذرا پیچھے ہم سمجھ لیں فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے اتنی ساری ڈسکشن کی تھی، تو یہاں پہ بھی جب انفقوا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ انفقوا جو ہے وہ صرف ہوگا کہ ہم یتامہ کو دے رہے ہیں اور غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، مسافروں کو دے رہے ہیں، یہ وہ والا انفاق کی بات ہو رہی ہے؟ اور ایگزیکٹلی کس کے بات آ رہی ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ کے بات آ رہی ہے۔ تو اصل میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب نفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ مدیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے مین جب آپ کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے آیات کا سیگمنٹ دیکھ کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ اس خرچ کی بات ہو رہی ہے، یہ مدد کرنے کے لیے یتیموں کی، مسکینوں کی، یہ اس خرچ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس خرچ کو روکنے سے، احسنوا، احسان کا رویہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بس آخری چیز ہم نے رکھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی خرچ کرو تو اس کے اندر کس طریقے سے بیسٹ پاسبل طریقے سے، یعنی آگے بڑھ کے کرنے والے ہو، یہ نہیں کہ کم سے کم منیمل لیول کے اوپر چلو بھائی ٹھیک ہے اب اتنا ہے۔ اب جیسے مثال لے لیتے ہیں ایک سمپل سی کہ فلسطین میں آج کل بہت لوگ بھیج رہے ہیں بہت، تو اب اس کے لیے اب ٹھیک لوگ جب اپیل آ رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حالت ہے اور ان کو کتنی ضرورت ہے اس وقت وہاں پر، ظاہر جنگ کی حالت کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب ہم سے کوئی کسی بھی طرح کی اپیل آتی ہے، اچھا بھائی ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، اور پھر بہت سی توجیحات، بہت سی باتیں جو سنی ہیں فلسطین میں تو بھائی پتہ نہیں، مطلب بات ہے ہم یہی بات ہے نا، فلسطین میں تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے، اس سے تو بہتر ہے ہم یہاں پہ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی مدد کر دیں۔ یقیناً ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ان کی بھی مدد کر دیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اور اب یہ خیر میں اس کے اوپر زیادہ اس وقت میں نہیں لے کے جاؤں گی، بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ کہ اس خرچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اس کے لیے جس حد تک جو بات کی گئی ہے نا، اور جتنی دفعہ ہم دیکھیں اگر خرچ کے ساتھ کتنی دفعہ فی سبیل اللہ کے ساتھ آیا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خرچ جو ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ ہے وہ صرف اور صرف مدد کرنا یا محتاجوں مسکینوں کی مدد یا ان کے لیے کوئی ریسورس فراہم کر دینا، یہ بھی اپنی جگہ صحیح، لیکن بہرحال اللہ کے دین کو کتنی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کے اندر ہم یہ جانتے ہیں نا، یہ بڑا ہم پڑھتے تھے اپنے پتہ نہیں میتھ میں تو بڑا مجھے یاد ہے کہ اسلامیات کے اندر ہم یہ پڑھا کرتے تھے کہ جہاد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو اس میں ایک تو یقیناً قتال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنے سارے جہاد ہوتے ہیں نا۔ ایک تو یہی ہے کہ جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف تو وہی قتال ہو گیا، پھر جہاد بالنفس ہے، جہاد یعنی کتنی، اور اگر ہم دیکھیں جہاد بالمال کا کیا مطلب ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ کی راہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ہم نے ڈسٹیبلش کر لیا نا کہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اب اس کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں جہاد بالمال، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ خرچ، اپنے مال کے اندر سے وہ حصہ نکالنا جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو، یا جہاد بالقلم ہے تو اپنے یعنی اس طریقے سے جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دیا، وہ قلم تو اب تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے، کتابیں تو کم ہی لکھی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں، اور جن کا مقصد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کی صحیح شکل کو جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر بھی لے کر آنا ہے، اور پھر اسی سے ہی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بھی اس کی گواہی دینے والے بننا ہے۔ تو یہ جہاد بالقلم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور پھر آخری کیٹیگری ہوتی ہے کوئی جہاد بالنفس، جس کے اندر کیا آتا ہے کہ حضور رسول نے کہا تھا نا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو اصل میں وہ بڑا جہاد، جہاد اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے جہاد کو کہا تھا، جو کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ جس میں گزر رہا ہے، ہر لمحہ اسے جو ہے وہ اتنی ساری
ٹیمپٹیشنز کا سامنا ہے، ان ساری ٹیمپٹیشن سے بچا کے کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے اندر لگائے رکھنا، اپنے دین کے اوپر چلاتے رہنا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، یہ جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ لیکن بہرحال خیر اس وقت جو بات تھی کہ خرچ کرنے کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ ہمارے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے ہم بن رہے ہوں، اپنا وقت لگانے والے ہوں۔ صرف کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے، یعنی وہ خرچ جو ہے وہ صرف مال نہیں ہوگا، وہ ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے، ہماری صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارا مال بھی، ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، لٹرلی ہر چیز ہم اللہ کی اس قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں واقعی کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو خرچ کرنے والے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس کو خرچ کرنے والے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔